السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل ناول اسٹوڈیو آفیشیل۔ آج کی اسٹوری شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ارمان کی صبح آنکھ کھولی تو نظر سیدھا سائڈ ٹیبل پر رکھی سالار کی فیملی فوٹو پر پڑی، جس میں سالار نے درے کو اپنے ساتھ سینے سے لگایا تھا۔ حسن صاحب ناز بیگم کو اپنے بچوں کو پیچھے مسکراتے کھڑے تھے۔ ارمان مسکراتا کروٹ لے کر سالار کی طرف ہوا، جو ہوش و حواس سے بیگانہ سو رہا تھا۔ ارمان نے اپنی ٹانگ کھینچ کر اس کی ٹانگ پر ماری کہ سالار کی چیخ نکل گئی۔ ارے سالار، کیا ہوا؟ کیوں چیخ رہے ہو؟ صبح صبح کون سا بھوت دیکھ لیا تو نے؟ ارمان نے اپنی آنکھیں مسلتے بیزاری سے کہا تو سالار نفی میں سر ہلا کر اٹھ گیا اور گھڑی میں ٹائم دیکھا جو صبح کے 5:30 بجا رہے تھے۔ چل اٹھ جا، نماز پڑھ لے، اس سے پہلے قضا ہو جائے، پھر جاگنگ پہ چلتے ہیں، ارمان کو کہہ کر واش روم فریش ہونے چلا گیا۔ پھر دونوں نے مسجد میں جا کر نماز ادا کی اور جاگنگ پر نکل گئے۔ 8 بجے قریب وہ گھر آئے۔ ارمان نے بھی ادھر ہی ناشتہ کیا، البتہ درے ابھی اٹھی نہیں تھی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر مرد حضرات آفس کے لیے نکل گئے، باقی خواتین بھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئیں۔ دوپہر کو ہدا نے اپنا ایڈمیشن کروانے کے لیے سالار کے ساتھ جانا تھا، تو وہ تیار ہو کے اس کے انتظار کر رہی تھی۔ درے کو بھی آفر کی تھی ساتھ چلنے کی، لیکن اس نے انکار کر دیا کہ کل اسے بھی یونیورسٹی جانا، تو آج ساری تھکن اتار لے سو کے۔ ہدا اور سالار کو ایسے باہر جانے سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ پہلے بھی تو کبھی سالار نے ایسے ہدا کو باہر لے جانے کی بات نہیں کی تھی، اور نہ ہی وہ کبھی اس سے اتنا فری ہو کے مخاطب ہوا تھا۔ لیکن اب تو وہ اس کے نکاح میں تھی اور اس کے والدین کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، اس لیے سالار ہدا کو اپنے ساتھ لنچ پر بھی لے جانا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی گاڑی کے ہارن پر ہدا خداحافظ کہتی باہر آئی اور سالار کو سلام کرتی بیٹھ گئی۔ لائٹ پنک کلر کی شارٹ فراک کے ساتھ لائٹ پنک ہی دوپٹہ سر پر لیے وہ سالار کو کیوٹ سی بچی لگی۔ چلیں، اپنا سیٹ بیلٹ لگاتے سالار کو کہا تو وہ مسکرا کر سر ہلاتا گاڑی چلانے لگا۔ ہدا نے سوچا تھا کہ ابھی جا کے بس انفارمیشن لے گی، لیکن وہاں سے تاکہ شادی کے بعد آرام سے وہ آگے پڑھ سکے، لیکن وہاں جا کے سالار نے ایک نہ سنی اور اس کا ایڈمیشن ہی کروا دیا۔ وہ ابھی سے پڑھے، جس پر ہدا بس خود کو ہی کوستی رہ گئی کہ وہ سالار کو بتاتی ہی نہ کہ اس نے آگے پڑھنا۔ اس دن بھی بس شادی والی بات ٹالنے کے لیے اس نے ایم ایس کرنے کا ذکر کیا تھا، لیکن اب تو سالار صاحب نکاح بھی کروا چکے تھے اور اسے آگے پڑھنے پر بھی لگوانے والے تھے۔ کیا ہوا؟ کیوں اس طرح منہ بنا کے بیٹھی ہو؟ ریسٹورنٹ پہنچتے سالار نے اس کی اتری شکل دیکھتے کہا، وہاں وہ پہلے ہی ایک پرائیویٹ ٹیبل بک کروا چکا تھا۔ نہیں تو میں نے کب منہ بنایا؟ ہدا نے مسکرا کر کہا، لگتا ہے وائف کے آگے پڑھنے کا ارادہ نہیں، ایسے ہی ہے نا؟ سالار نے شرارت سے کہا تو ہدا نے خفگی سے دیکھا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی وائف اور پڑھے؟ ہدا نے نارملی پوچھا۔ میں تو کہتا ہوں کہ تم اتنا پڑھو کہ میرے بچوں کو اسکول کالج یونیورسٹی جانے کی ضرورت بھی نہ پڑے، اپنی ماں سے ہی سب سیکھ لیں وہ۔ سالار نے آنکھوں میں شرارت لیے بظاہر سنجیدگی سے اپنے ہاتھ جوڑ کر ٹیبل پر رکھ کر کہا تو ہدا نے آنکھیں گھمائی، جس پر سالار نے کہکا لگایا۔ لنچ سے فارغ ہونے کے بعد لانگ ڈرائیو پر نکلے اور شام کو گھر لوٹے۔ دونوں نے ایک ساتھ اچھا وقت گزارا تھا۔ آج پہلا دن تھا۔ سحر اور درے کا یونیورسٹی میں تو وہ بہت خوش تھیں۔ دونوں اپنا ڈپارٹمنٹ تو وہ پہلے ہی دیکھ چکی تھی، لہٰذا کسی کی پرینک میں آنے کے بجائے انہوں نے نئے اور آنے والے اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹی کے چکر لگوائے۔ پہلا دن تھا تو دونوں پڑھائی بھی نہ ہوئی، بس تعارف وغیرہ ہی تھا۔ سارے ٹیچرز ہی دونوں کو بہت اچھے لگے تھے۔ آخری لیکچر لے کر دونوں یونیورسٹی کے گیٹ کے پاس آ کے کھڑی ہو گئیں اور باتیں کرنے لگیں۔ یار ایک بات بتانا ہی بھول گئی، تمہیں پتہ ہے ایمان بھائی اور سالار بھائی جا رہے ہیں دبئی؟ درے نے بتایا تو سحر خوشی سے اچھلی، واؤ، کب؟ شاید اگلے مہینے، اور کافی دیر رکیں گے وہاں بزنس کے سلسلے میں۔ اب کی بار ذرا اداسی سے کہا تو سحر بھی کرتی رہ گئی۔ ہائے، میں تو اداس ہو جاؤں گی ان کے بغیر، سحر نے اداسی سے کہا۔ میں بھی، لیکن دونوں نے وعدہ کیا کہ وہ جلد آئیں گے۔ پھر اسی طرح باتیں کرتی رہیں جب تک ڈرائیور لینے نہیں آ گیا دونوں کو۔ درے نے سحر کو اس دن والی بات بھی بتا دی تھی جو اس نے لاؤنج میں چچی کی اور چھوٹی ماں کی سنی تھی۔ تب ایک لمحہ تو سحر بھی خاموش ہو گئی، کیا کہے جب وہ خود راضی ہے، لیکن پھر بھی اس نے درے کو باز رکھا، ایسی کوئی بھی خیال ذہن میں لانے سے جب تک صحیح سے کوئی بات کھل کے سامنے نہیں آ جاتی۔ یہ ایک مہینے کیسا گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ سالار کی آنکھیں دکھانے پر ہدا کو بھی ناچار یونیورسٹی جانا پڑا، کبھی ارمان تو کبھی سالار کے ساتھ وہ واپس آتی تھی، جبکہ یہ خوب فائدے بھی اٹھاتی تھی کہ واپسی پر شاپنگ اور لنچ وغیرہ ہو جاتا تھا۔ کل صبح کی فلائٹ سے ان دونوں کو دبئی چلے جانا تھا، اور اس ایک مہینے کے دوران درے نے اپنی چچی سے بہت بار اپنے اور ارمان کے رشتے کے بارے میں سنا۔ گھر میں تو ابھی تک یہ بات شروع نہیں ہوئی تھی، لیکن درے دل ہی دل میں ارمان کے لیے جذبات رکھنا شروع ہو گئی تھی، اور اس بات کا خود بھی اندازہ نہیں تھا وہ کتنی سی عمر میں کیا جذبات پال رہی ہے۔ شام کو سب حسن صاحب کے گھر ڈنر کر رہے تھے۔ خوشی اور اداسی کی شام تھی۔ خوشی اس بات کی کہ سب اکٹھے تھے، اور اداسی اس بات کی کہ 2 جوان بچے گھر سے دور جا رہے تھے۔ ڈنر وغیرہ سے فارغ ہو کر سب لان میں
چلے آئے کہ وہاں بیٹھ کر چائے پی لیں جائے اور کچھ حسین پل ساتھ گزارے جائیں۔ جب اچانک سے درے نے رونا شروع کر دیا تو سب پریشان ہو گئے۔ سرار سرد سے اس کے پاس آیا۔ درے میری جان اس کو ساتھ لگاتے پچکارا تو وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ اس کو دیکھ کے ہدا بھی روحان سی ہو گئی لیکن خود پہ ضبط کیے بیٹھی رہی۔ اس بار بھی ارمان کی ہی باتوں نے اسے چپ کروایا تو وہ ذرا سنبھل لی۔ چلو بچوں، کافی وقت ہو گیا، صبح سب نے جلدی اٹھنا بھی ہے۔ حسن صاحب نے جب وقت دیکھا تو سب کو اٹھنے کا کہا۔ بڑے صاحب عباس صاحب کے گھر اور بچے سب حسن صاحب کے گھر رک رہے تھے۔ جب درے کے روم جانے لگی تو سرار نے میسج کیا روم میں آنے کا۔ پہلے تو وہ انکار کرنے لگی، رات کافی ہو گئی، لیکن پھر صبح اس کے جانے کے خیال سے اوکے کہہ دیا۔ آپ نے بلایا؟ ہلکا سا دروازہ نوک کر کے اس نے کہا تو سرار جو اپنی چیزیں دیکھ رہا تھا ساتھ لے جانے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوا اور مسکرا کے دروازہ بند کر کے پاس بلایا۔ اداس ہو اس کے اپنے پاس کرتے بیڈ پہ ساتھ بٹھا کے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس ایک مہینے میں روز سالار ہدا سے بات کرتا تھا، زیادہ نہیں تو بس حال احوال پوچھ لیتا تھا، تو وہ بھی بس تھوڑی سی بات کر لیا کرتی تھی۔ کال پہ لمبے رابطے سرار کو پسند نہیں تھے، اس لیے وہ اس کو اتنی کال نہیں کرتا تھا، بس آمنے سامنے بات ہو جایا کرتی تھی۔ نہیں نہیں نہیں، رونا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھتے سرار نے جلدی سے اپنے ساتھ لگاتے کہا تو جن آنسوؤں کو وہ روک کے بیٹھی تھی اب نکلنے دیا۔ رو کیوں رہی ہو وائفی؟ اس کو ساتھ لگاتے کہا تو اس کے کندھے سے لگ کے وہ سسکیاں لینے لگی۔ میں نہیں رو رہی، خود ہی آ رہے، معصومیت سے جواب دے کر تھوڑا سا پیچھے ہٹی اور چہرہ صاف کرنے لگی۔ یار تم اس طرح کمزور پڑو گی تو باقیوں کو کون دیکھے گا؟ اچھا چھوڑو، ادھر آؤ، بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ بیڈ پر اپنی جگہ پر نیم دراز ہوتے اس نے ہدا کو ہاتھ کے اشارے سے پاس آنے کا کہا تو وہ جھجک کے ساتھ بیٹھ گئی تو سرار نے نرمی سے اسے اپنے حصار میں لیا اور اس سے نارملی باتیں کرنے لگا۔ سرار آپ نے صبح جانا بھی ہے، وقت دیکھیں کیا ہو رہا ہے، آرام کب کریں گے آپ؟ باتیں کرتے کرتے ہدا کی جب نظر گھڑی پہ پڑی تو جو رات کے 3 بجا رہی تھی تو فکر مندی سے بولا، آرام ہی کر رہا ہوں، فلائٹ میں سو جاؤں گا، تم ابھی ادھر ہی رہو میرے پاس، پھر جانے کب واپسی ہو؟ اس کی واپس سے پاس کرتے کہا۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے سہلا رہا تھا اور ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر اور گزری جب سالار نے اپنے کندھے پر رکھے اس کے سر کو دیکھا، یقیناً وہ سو چکی تھی۔ نرمی سے اس کا سر تکیے پہ سیٹ کر کے بلینکٹ اچھے سے اوڑھ کے خود ارمان کے پاس اس کے روم میں چلا گیا جہاں وہ ٹھہرا تھا۔ صبح ارمان اور سالار کو چھوڑنے درے بھی جا رہی تھی۔ لاکھ منع کرنے کے باوجود سب کو پتا تھا کہ پھر سے ایموشنل ہو جائے گی، لیکن وہ بھی اپنی منوا کر رہی۔ ان کو ایئرپورٹ پر چھوڑنے کے بعد درے اداسی ہو گئی۔ آج سنڈے بھی تھا تو اس کا ارادہ تھا کہ اب روم میں جا کے نیند پوری کر لے۔ ابھی وہ اپنے روم میں جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھتی جب چچی جان نے اس کو آواز دی تو وہ ان کی بات سننے کچن آ گئی۔ جی چچی جان، سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ بیٹا اداس نہیں ہوتے، انشاءاللہ ارمان واپس جلدی آئے گا۔ انشاءاللہ، درے بھی مسکرا کر کہا۔ اچھا یہ بتاؤ ارمان کیسا لگتا تمہیں؟ مطلب کہ برا تو وہ ہے ہی نہیں نا، بس اس کے علاوہ کیسا لگتا؟ چچی نے پرجوش سے پوچھا۔ اچھے ہیں مان بھائی۔ کیوں؟ ان کا سوال کا مقصد سمجھ میں آ گیا تھا لیکن پھر بھی انجان بنی۔ بس اچھے سے کام نہیں چلتا۔ اچھا ہے یا بہت اچھا؟ چچی جان کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ نہ چاہتے ہوئے درے کو ان کے سوال پہ شرم سی آنے لگی۔ ارے تم تو شرما رہی ہو، اس کے نام سے ہی شرم آ رہی ہے تمہیں تو۔ چچی ہنستے ہوئے گویا ہوئی تو درے کام کا کہہ کر وہاں سے بھاگی۔ ارمان اور سرار کے جانے کے 1 ہفتے بعد ہی درے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ بخار نے اس کو ایسے اپنی لپیٹ میں لیا کہ 2 ہفتے اسے ٹھیک ہونے میں لگ گئے۔ وہاں جا کے دونوں مصروف ہو گئے تھے اور 2 دن میں ایک بار بات ہوتی، لیکن اب درے کی طبیعت کو دیکھتے ارمان اور سالار اس سے روز بات کیا کرتے تھے۔ سالار سے تو 2 دن میں بات ہو جاتی تھی لیکن ارمان سے وہ کئی گھنٹوں بات کیا کرتی تھی۔ ارمان اس کی طبیعت کو دیکھتے اسے کافی وقت دینے لگ گیا تھا۔ ابھی بھی درے ارمان سے بات کر کے فارغ ہوئی اور نماز پڑھ کے معمول کی جگہ کھڑی اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ اللہ تعالیٰ، میں بہت اداس ہو گئی ہوں۔ بھائی کے جانے سے اداسی سے آسمان کو دیکھتے کہا۔ نماز تو میں روز پڑھتی ہوں، آپ سے بھی بات کرتی ہوں، لیکن مجھے مان بھائی اور سرار بھائی بہت یاد آتے ہیں۔ ان سے کہیں نا کہ واپس آ جائیں، کتنا ٹائم ہو گیا ان کو گئے۔ گھٹنوں کے گرد بازو باندھے وہ سوچ رہی تھی، اللہ تعالیٰ، کیا مان بھائی واقعی مجھے پسند کرتے ہیں؟ کیا یہ کہتے ہی ذہن میں وہ منظر گھوم گیا جب وہ سالار اور ارمان کو ایئرپورٹ چھوڑنے گئے تھے۔ سالار نے اس کو شدت سے گلے لگایا اور سر پر بوسہ دیا، پھر اس کو آگے کو جھکا تو دریا نے اس کے ماتھے پر مسکرا کر لب رکھے۔ پھر جب ارمان سے ملنے لگا تو اس نے بھی اس کو گلے سے لگایا اور اس کو آگے کو جھکا۔ دریا نے جھجک کے اس کے ماتھے پر لب رکھے، تب ارمان نے بھی مسکرا کر اس کے ماتھے کو بوسہ لیا تھا۔
میں بات کرتا رہوں گا، اداس نہیں ہونا، ساتھ اس کو تسلی بھی دی۔ ارمان کا سوچتے خود ہی لب مسکرائے جا رہے تھے۔ وہ تو ارمان کی کیئر کرنے کو بھی اب پیار ہی سمجھ رہی تھی۔ وہ ایسا کبھی بھی نہ سوچتی اگر اس نے اپنے اور ارمان کے بارے میں چچی سے سنا نہ ہوتا۔ دل خود ہی اس کی طرف مائل ہونے لگ گیا تھا۔ اس کو سوچتے وقت کے گزرنے کا پتہ ہی نہ چلتا۔ ایک ایسے راستے پر چل پڑی تھی جس کی منزل اسے خود بھی پتہ نہیں تھی۔ اپنے نام کے ساتھ کسی کے نام کا جڑنا خود بخود ہمیں اس شخص کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیتا، پھر آہستہ آہستہ اس کو سوچنا ایک پسندیدہ کام بن جاتا ہے اور دل بھی پھر اسی کا ذکر کرنے کو کرتا ہے۔ یہی حالت اب درے کی بھی تھی۔ چچی جان کے منہ سے کئی بار سننے کے بعد اب یہ درے ارمان کو سوچنے کے ساتھ ساتھ چاہنے بھی لگی تھی۔ اب تو سحر نے بھی کئی بار نوٹ کیا تھا کہ درے ارمان کا ذکر بہت کرتی تھی بات بات پہ، لیکن اس کی باتوں سے یہ کبھی بھی نہیں لگا تھا کہ ارمان نے کبھی اس کی حوصلہ افزائی کی ہو، بس اس سے دوستوں کی طرح بات کرتا تھا۔ جی تو فرینڈس، آج ہم شروع کریں گے درِ مکنون کی تیسری قسط۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ صبح کے 10 بجے ہی درِ ہدیٰ سے ملنے ان کے گھر آئی تھی جب اسے لاؤنج میں کسی کی گفتگو کی آواز آئی۔ بھابھی آپ کریں گی ان دونوں کی بات؟ بھائی مجھ سے تو صبر نہیں ہو رہا۔ یہ چچی فرخندہ تھی جو شائستہ بیگم کو کہہ رہی تھی۔ کر لوں گی بات، ابھی درے بہت چھوٹی ہے، 1-2 سال میں ہی منگنی کر دوں گی، اور ویسے بھی ابھی بات کرنی ہے میں نے بھابھی سے، پھر ہی کوئی بات آگے بڑھے گی، اور ارمان سے بھی تو پوچھنا ہے نا۔ انہوں نے رسانہ سے چچی کو سمجھانا چاہا۔ اوہو بھابھی، ارمان سے کیا پوچھنا، وہ تو پہلے سے ہی چاہتا ہے درے کو، آپ بس بات چلائیں، چچی نے کوفت میں مبتلا ہو کے کہا۔ اچھا میں کرتی ہوں، اور تم درے سے ایسی باتیں نہ کیا کرو، وہ ابھی بچی ہے، ایسی باتوں کو نہیں سمجھتی، میں نہیں چاہتی کہ وہ خود کو الجھن میں ڈالے۔ شائستہ بیگم نے اچھے سے چچی کو اپنی بات سے کچھ جتایا۔ درے ان کی باتوں کو اب سوچنے لگی، کیا واقعی مان بھائی پسند کرتے ہیں مجھے؟ اس نے دل سے سوچا تو کوئی جواب نہ ملا۔ کیا میں واقعی ان کی دلہن بنوں گی؟ وہ سوچتے ہی اسے شرم سی آنے لگی۔ بے ساختہ ہی دل میں جیسے ایک ننھی سی کلی پھوٹی تھی محبت کی۔ ان کو ایسے ہی لاؤنج میں چھوڑ کر وہ ہدیٰ کے کمرے کی جانب گئی۔ ہدیٰ، میں نے یونی کے لیے کچھ چیزیں لینے جانا ہے، کیا چلو گی میرے ساتھ؟ سحر بھی آ رہی ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے ہدیٰ سے پوچھا تو بیٹھ کراؤن سے ٹیک لگائے ٹانگیں سیدھی کر کے بیٹھی موبائل میں بزی تھی۔ اس کی آواز پہ مسکراتی موبائل کو سائڈ پہ رکھ کر اپنے پاس بلایا۔ ہاں ٹھیک ہے چلتے ہیں، کب جانا ہے؟ درے نے بیٹھنے پہ ہدیٰ سے پوچھا۔ جب کہو گی، آج ہی جانا کیونکہ پرسوں سے یونی سٹارٹ ہے۔ اب وہ بیڈ پہ مکمل طور پہ چڑی نیم دراز ہو گئی۔ ہاں تو چلو، سحر کو بھی بلاؤ، ابھی نکلتے ہیں، پھر بعد میں واپسی پہ شام ہو جائے گی تو ماما سے بہت ڈانٹ پڑے گی۔ اٹھتی ہوئی بولی، لیکن درے میڈم کو بیڈ پہ لیٹا پا کے اس نے گھور کر دیکھنے لگی۔ اٹھو بھی، لیٹ کیوں گئی ہو؟ اس کو بازو سے پکڑ کر اٹھانا چاہا لیکن میڈم کروٹ بدل کے رخ مڑ گئی۔ تھوڑی دیر میں چلتے ہیں، تمہیں پتہ آج میں بہت تھک گئی ہوں، آرام کرنا تھوڑا سا۔ درے نے معصوم شکل بناتے ہاتھ میں انگلیوں کی مدد سے تھوڑا کا اشارہ کیا اور آنکھیں موند گئی۔ اف درے، میں ہمیشہ فریش ہو کے آ رہی ہوں، تب تک اٹھی ملو مجھے، اس کو کہتی واش روم میں جا کے بند ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب ہدیٰ فریش سی باہر آئی تو دیکھا کہ درے بلینکٹ اوڑھے کروٹ لیے سو رہی تھی۔ یہ کس وقت کی نیند لے رہی ہے؟ اس کے پاس آتے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے چیک کیا کہ کہیں طبیعت نہ خراب ہو، لیکن وہ ٹھیک تھی، شاید کام کرنے کی وجہ سے تھک گئی تھی۔ ناز بیگم نے آج اسٹور کی صفائی شروع کروائی تھی کہ فالتو چیزیں باہر گھر سے نکال سکیں، اور درے بھی ساتھ ہی کام پہ لگی تھی، اس لیے شاید تھک گئی اور یہاں بستر پہ گرتے ہی نیند آ گئی۔ میری چھوٹی سی گڑیا، اس کے ماتھے پہ پیار کرتے ہدیٰ مسکراتی کمرے کا نائٹ بلب آن کرتی نکل گئی کہ تھوڑی دیر بعد اسے جگا دے گی۔ ارمان کسی کام کے سلسلے میں ہدیٰ کے کمرے میں آیا تو کمرے کی لائٹ آف دیکھ کر الجھا کہ ہدیٰ اس وقت کیوں سو رہی ہے۔ وہ چلتا اس کے بیڈ تک آیا اور ذرا سا جھک کر بلینکٹ میں سوئے وجود کو دیکھا۔ ہدیٰ کی جگہ درے کو سویا پا کے ارمان مسکرا دیا۔ خیر ہے، آج آفت کی پڑیاں یہاں کیوں سو رہی ہے؟ اس پر بلینکٹ صحیح سے دیتے سالار ارمان بڑبڑایا اور آواز کیے بغیر کمرے سے باہر نکل پڑا۔ ارمان نے ابھی درے سے بات کرنی تھی اپنی اور سالار کے دبئی جانے کی کہ اس کا کیا ری ایکشن کا سوچ کر وہ خود بھی پریشان تھا کہ کیا کرے گی۔ ارمان بیٹا ناشتہ کر لیا؟ شائستہ بیگم نے ارمان کو آفس جانے کے لیے تیار دیکھ کے پوچھا۔ آج وہ لیٹ اٹھا تھا اس لیے اس وقت گھر پر ہی موجود تھا۔ نہیں ماں، آفس ہی کر لوں گا۔ اور ہاں، یہ درے یہاں پہ سو رہی ہے اس وقت، خیریت ہے نا؟ طبیعت ٹھیک ہے اس کی؟ ناشتے کے لیے انکار کرتا جانے لگا، پھر درے کا خیال آتے ہی رک کے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہے اس کی طبیعت، بھابھی کے گھر کا کام کروایا ہے، میری بچی سے تو تھک کے یہاں آ گئی اور سو گئی۔ ان کے لہجے میں دریا کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ ان کی بات پر ارمان ہلکا سا ہنس دیا۔ چلیں پھر میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ اپنی ماں کے سر کا بوسہ لیتے وہ گھر سے نکل پڑا۔ دریا جب اٹھی تو دن کے 12 بج رہے تھے اور پھر انگڑائی لیتے اس نے گھڑی میں وقت دیکھا اور فریش ہونے چلی گئی۔
اٹھ گیا میرا بیٹا، ناشتہ دوں؟ شائستہ بیگم درے کو کمرے سے باہر آتے دیکھ کر بولی تو درے سر ہلا گئی، اس کو ٹیبل پر بیٹھنے کا کہہ کر وہ کچن میں گئیں اور اس کے لیے آلو کا پراٹھا بنانے لگیں۔ چھوٹی ماں ہدا کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ درے کو جب ہدا نظر نہیں آئی تو شائستہ بیگم سے پوچھا، بیٹا وہ آپ کے گھر آپ کی ماما کے ساتھ کچھ کام کروا رہی ہے۔ انہوں نے کچن سے بتایا تو وہ سر ہلا گئی۔ لو یہ گرم گرم پراٹھا کھاؤ۔ اس کے آگے ٹرے میں پراٹھا رکھتے ساتھ چائے بھی بنا کے پیش کی تو درے خوشی سے چہکتی کھانے لگی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد درے نے شائستہ بیگم کو پیار سے گلے لگایا اور ان کی گال پر بوسہ دیا، پھر ہدا اور سحر کے ساتھ اپنی چیزیں لینے کا کہتی وہاں سے چلی گئی۔ شام کو تقریباً 6 بجے تینوں فارغ ہو کے گھر کو لوٹی تھی اور آتے ہی صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھی۔ آج تو بہت زیادہ تھک گئے، سحر نے آنکھیں بند کرتے کہا۔ چلو فریش ہو جاؤ تینوں، میں کھانا لگاتی ہوں، سلارا اور ان کے بابا بھی آنے والے ہیں، تب تک ان کو فریش ہونے کا کہتی کچن کا کھانا دیکھنے لگی۔ ہدا نے ان کے ساتھ مل کر ٹیبل پر کھانا رکھا اور سحر اور درے کو بلانے کمرے میں گئی۔ ان کی ٹیبل پر پہنچنے تک سلارا اور حسن صاحب بھی آ گئے تھے، وہ بھی فریش ہو کے آئے اور ان کے ساتھ کھانا شروع کیا۔ سلار اور ہدا ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ درے کب شروع ہو رہی ہے یونی؟ سلار نے پانی کے جگ سے گلاس میں پانی ڈالتے پوچھا۔ بھائی پرسوں سے، ایک نظر مسکرا کے جواب دیا۔ اور تم کب جا رہی ہو ایڈمیشن لینے؟ درے کی بات پر سر ہلایا۔ اب وہ ہدا کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ نے خود ہی کہا تھا کہ آپ لے کے جائیں گے، جب آپ کہیں تب چلتے ہیں، ہدا نے جھجک کر کہا، کیونکہ اب وہ اپنی ساس اور سسر کے درمیان بیٹھی تھی۔ ٹھیک، سنجیدگی سے ایک لفظی جواب دے کر کھانے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ہدا کو کہیں سے بھی اس رات والا سلار نہ لگا جو بلا وجہ ہی اسے تنگ کر رہا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر سلار سحر کو اس کے گھر چھوڑنے چلا گیا۔ تب تک ہدا ادھر ہی تھی اور ہلکی پھلکی باتیں کر رہی تھی حسن صاحب سے۔ ہدا تمہیں بھی چھوڑاؤں؟ سلار نے ہدا کو کہا تو ہدا جی کہہ کر اٹھنے لگی، لیکن درے نے ہاتھ پکڑ لیا۔ آج ادھر ہی رہے گی یہ، اس کو اپنے ساتھ پھر بٹھاتے کہا۔ درے ابھی رخصتی نہیں ہوئی، اچھا نہیں لگتا اس طرح۔ سلار نے ہدا کا ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھانا چاہا تو ہدا نے بھی اس کی بات پر سر ہلایا کہ ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن درے نے پھر سے کھینچ کر اپنے پاس بٹھایا۔ ہاں تو آپ کے پاس کون رہ رہا؟ وہ ابھی بھی کزن ہے میری، میرے پاس رہے گی۔ درے نے گردن اکڑا کے کہا۔ بیگم میری ہے تو تمہارے پاس کیوں رکے گی؟ میرے پاس رہنا چاہیے۔ پھر ہدا کو کھینچ کر اپنے برابر کیا کہ ہدا کا سر چکرا گیا۔ ابھی تو آپ نے کہا کہ اچھا نہیں لگتا، درے نے آنکھیں سکیڑ کے کہا تو سلار نے ہدا کا ہاتھ پکڑا کہ اپنے پاس کیا۔ ہاں کہا تھا، لیکن اگر وہ یہاں رک رہی ہے تو میرے پاس رہے گی، سلار نے بھی اٹل لہجے میں کہا تو ہدا شرم سے پانی پانی ہو گئی کہ دونوں بہن بھائی کس بات پر بحث کر رہے تھے، وہ بھی ماما بابا کے سامنے۔ میں گھر جانا، اس آخر کو ہدا کو بولنا ہی پڑا، ورنہ پھر سے کوئی الٹا جواب ملتا اسے۔ اس کے کہنے پر سلار اور درے نے ایسے دیکھا جیسے اس کا بولنا بھی پسند نہیں آیا دونوں کو۔ ماما انتظار کر رہی ہوں گی نا؟ ہلکا سا مسکرا کر جانے کی وجہ بتائی تو سلار نے سر ہلایا۔ کیا بچوں کی طرح لڑ رہے ہو آپس میں؟ سلار ہدا کو گھر چھوڑ کے آؤ اور مجھے جانے کا شیڈول بتاؤ، حسن صاحب مصنوعی سنجیدگی سے کہا تو سلار نے اس بات میں سر ہلایا، جبکہ درے کا ذہن ایک بات پر اٹک گیا، جانے کا شیڈول کون جا رہا تھا اور کب تک کے لیے؟ درے نے ناسمجھی سے سلار کو دیکھا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ اب اس کا ارادہ تھا کہ ارمان کو بلایا اور اس کے ساتھ مل کر سمجھائے اسے۔ اس سے پہلے کہ درے سلار سے کچھ پوچھتی، سلار ہدا کا ہاتھ پکڑتے وہاں سے نکل پڑا۔ گھر جانے کے بجائے پارک سے اب پیدل واپس آتے دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے، رات کی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ چاند کی چاندنی کا مزہ لیتے وہ آہستہ آہستہ سے قدم چل رہے تھے۔ گھر کے کچھ قدم کے فاصلے پر ہی پارک تھا تو ادھر چہل قدمی کرنے آ گئے۔ آپ نے ابھی تک درے کو نہیں بتایا؟ ہدا نے سلار کی طرف دیکھتے خفگی سے کہا، جس پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی ارمان کو بلاتا ہوں، وہ سمجھائے گا اسے۔ مجھے تو ڈر ہی لگ رہا ہے کہیں وہ زیادہ پریشان نہ ہو جائے، سلار نے ہنستے کہا تو ہدا بھی مسکرا دیا۔ آپ دونوں نے تو اس کو اتنا لاڈ سے رکھا ہے تو آپ کے جانے سے پریشان تو ہوگی۔ گھر کے گیٹ کے قریب پہنچتے ہدا اس کے روبرو ہوتی بولی، وہ تو ہے، کل تیار رہنا، لنچ ساتھ کریں گے۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے وہ پیچھے ہٹا، تبھی ارمان نے اندر سے آواز لگائی، سلار اندر آ جا۔ ہاتھ کو اشارے سے اندر آنے کا کہا تو سلار نے نفی میں سر ہلایا اور اسے باہر آنے کو کہا۔ ساتھ ہی ہدا کو بھی خدا حافظ کہہ کر اندر چلی گئی۔ چل آجا کام پر لگ، اس کے بغل گیر ہوتے کہا تو گھر کی راہ چل پڑا۔ گھر پہنچے تو پتہ لگا کہ درے منہ پھلا کر کمرے میں بند ہے اور کسی سے بات کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھا اور اسے کمرے کی طرف گئے۔ درے میں آ جاؤں؟ سلار نے دروازے کو ہلکا سا نوک کر کے کہا۔ نہیں، ایک لفظی جواب دے کر بلینکٹ میں منہ دے لیے۔ اوکے، اتنا کہہ کر دونوں اندر آ گئے۔ آپ بہت برے ہیں سلار بھائی، مجھ سے دور جا رہے ہیں، اتنا میں کیسے رہوں گی؟ جب سلار کا آنا کمرے میں محسوس ہوا تو بلینکٹ کے اندر سے ہی سو سو کرتی بولی، درے میں بھی برا ہوں کیا؟ ارمان نے کہا تو درے کو جھٹکا لگا کہ یہاں کیوں آئے ہیں یہ؟ مان بھائی، آپ بھائی کو سمجھائیں نا، یہ کیوں مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ میں اب تنگ نہیں کروں گی ان کو۔ ارمان کے دیکھتے اس نے روتے التجا کی تو ارمان نے اس کو دیکھا جس نے
تھوڑی دیر میں ہی اپنی آنکھیں سجا لی تھی رو کے۔ ایک بے بسی سی نظر سالار پہ ڈال کے اس کی تو ابھی میرے جانے کا بھی پتہ نہیں، جبکہ پتہ لگے گا تو تب کیا بنے گا۔ خیر ہمت کر کے ارمان بھی درے کے پاس فاصلے پر بیٹھ گیا، جبکہ سالار سامنے کی طرف بیٹھا تھا۔ درے ہماری بات دھیان سے سنو، ہم جلدی ہی واپس آئیں گے، تم فکر نہ کرو، ہمارا جانا ضروری ہے ورنہ آفس کون سنبھالے گا؟ بابا تو اتنی دور نہیں رہ سکتے نا سب کے بغیر، تو اس لیے ہم جا رہے ہیں، لیکن وعدہ کرتے ہیں کہ جلد ہی اپنی درے کے پاس واپس آ جائیں گے۔ ارمان نے آرام سے بات شروع کی تو درے نے رونا شروع کر دیا کہ سالار نے فوراً دوسری سائڈ پہ آ کے اس کو اپنے حصار میں لیا۔ ارے میری جان رو کیوں رہی ہو، ہم روز بات کریں گے نا، اس کے سر پر بوسہ دیتے کہا۔ ارمان بھی پریشان ہو گیا کیونکہ وہ اس کے پاس نہیں جا سکتا تھا، چپ کرانے کے اس کا بھائی تھا اس کے پاس۔ آپ دونوں مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں کیسے اکیلی رہوں گی آپ دونوں کے بغیر؟ سالار کی شرٹ سے اپنے آنسو سے تر چہرہ صاف کرتے اس نے منہ اٹھا کے دونوں کو دیکھتے کہا۔ ارمان تو اس کی حرکت پر مسکراہٹ چھپا کے رہ گیا۔ اکیلی تو نہیں ہوگی، سب ہوں گے، ہدا بھی تو آپ کے پاس رہے گی، اور ارمان کا پتہ نہیں، لیکن میں ضرور اپنی درے کے پاس جلدی واپس آؤں گا، میں بہت یاد کروں گی آپ کو، اس کے سینے سے لگ کر کہا تو سالار نے اس کے سر پر پیار کیا۔ اب میں اپنی درے جان کو ایک چیز کھلاؤں گا اپنے ہاتھ سے بنا کر، ارمان نے تو واپس پتہ نہیں کب آنا، لیکن میں نے وعدہ کیا تو میں جلدی واپس آؤں گا، پھر ہم تمہاری بھابھی کو بھی لائیں گے۔ اٹھتے ہوئے آخری جملہ آہستہ سے کہا تو ارمان نے گھورا۔ تم کیوں بس واپس آؤ گے؟ میں بھی آؤں گا، ارمان نے جل کر کہا۔ آپ بھی جلدی آئیے گا نا، پرومس۔ درے نے ایک ہاتھ سے آنسو صاف کرتے دوسرے ہاتھ کو ارمان کے آگے کیا کہ وعدہ کرے، جس کو وہ مسکرا کر تھام گیا۔ وعدہ، میں جلدی واپس آؤں گا اپنی درے کے پاس، اس کے ہاتھ کو تھام کر ہلکا سا اپنے ساتھ لگاتے کہا تو درہ پھیکا سا مسکرا دی۔ پھر جب تک سالار کچن سے نہ آیا تب تک ارمان اس کو سمجھاتا رہا، اور سالار جانتا تھا وہ ارمان کی بات جلدی مان جائے گی، اور ہوا بھی ویسا۔ وہ اب مطمئن تھا۔ سالار درے کے لیے فرائز بنا کر لایا تو پہلے درے نے نخرے دکھائے، پھر کچھ شرائط پر راضی ہو گئی کہ وہ دونوں اس کے لیے اس کی پسندیدہ چیزیں بھی ساتھ لائیں گے، جس کو وہ دونوں فوراً مان گئے۔ اسی طرح درے سے بات کرتے اس کا دھیان کہیں اور لگا کر رکھا۔ بہت شکریہ یار، اس کو سمجھانے کا روم سے نکلتے سالار کو مشغول لہجے میں کہا تو ارمان نے سر جھٹکا۔ میری بھی کچھ لگتی ہے، وہ بس تمہاری نہیں ہے، ارمان نے جس انداز میں کہا۔ سالار مسکرا اٹھا۔ اچھا جا ادھر ہی میرے پاس رک جا، آج اس کو اپنے کمرے میں لے جاتے کہا تو ارمان اسے کمرے میں جاتے ہی بیڈ پر گر پڑا اور کچھ سوچ کر مسکرا اٹھا۔ ہدا کو وہ میسج کر چکا تھا کہ گھر بتا دے کہ وہ سالار کے ساتھ ہے آج رات، بس تھوڑے دنوں میں چلتی ہوں، پہلے ان کے ابا سے پوچھ لوں۔ سریا بیگم نے کچھ سوچ کر جواب دیا۔ ابھی تک نہیں پوچھا آپ نے آنٹی، اور کتنی دیر کریں گی؟ انہوں نے اکتا کر کہا تو سریا بیگم الجھ گئی۔ ہاں کچھ مصروفیت کے باعث نہیں بتا پائی، لیکن اب بتانے والی ہوں، سنجیدگی سے جواب دے کر وہ پھر سے کڑھائی کرنے میں مصروف ہو گئی۔ اس طرح کے رشتے بار بار میں نہیں ملتے، میری مانے تو بس اگلے مہینے ہی شادی کی تیاریاں شروع کریں۔ ہاں بس جو اللہ کو منظور، سریا بیگم نے مسکرا کر کہا۔ ارمان اور سالار کو گئے 2 ماہ ہو چکے تھے، اور ان 2 ماہ میں ایک بھی دن ایسا نہیں تھا کہ دونوں نے درے سے بات نہ کی ہو۔ وہ روز رات کو سونے سے پہلے درے سے ضرور بات کیا کرتے تھے۔ پہلے سیمسٹر کے ایگزامز آنے والے تھے تو درے اور سحر ایکسٹرا کلاسز بھی لے رہی تھی کہ اچھی سی تیاری ہو جائے، اسی وجہ سے تھوڑا لیٹ گھر آنا ہوتا تھا۔ آج جب درے گھر میں داخل ہوئی تو اسے کچھ عجیب معمولی سا لگا۔ ڈرائنگ روم میں آوازیں آ رہی تھی باتوں کی، تو وہ ذرا سا اندر دیکھے تو حسن صاحب کے چچا کی فیملی بیٹھی تھی، یعنی حامد کے امی ابو۔ حسن صاحب گھر پر ہی موجود تھے۔ درے بھی اندر کی طرف بڑھی اور سلام کیا سب کو، پھر آرام کو کہہ کر کمرے میں آ گئی۔ پھر آج کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی تھی تو مغرب کی نماز کے بعد سو گئی۔ ارادہ تو یہ تھا کہ تھوڑی نیند لے کے پھر پڑھے گی۔ ناز بیگم نے شام کو کھانے پر بھی نہ اٹھایا کہ تھکی آئی ہے، تھوڑی دیر بعد کھانا کھا لے گی۔ رات کے 8 بجے درے کی آنکھ کھلی تو فریش ہو کے نیچے آئی اور ناز بیگم سے کھانے کا پوچھا جو چائے بنا رہی تھیں۔ ماما آنٹی کیوں آئی تھی آج؟ پہلے تو کبھی نہیں آئی ہم سے ملنے، درے نے نارمل انداز میں ٹوکری سے سیب اٹھاتے پوچھا۔ ہاں ویسے ہی حال احوال پوچھنے آ گئی تھی، اچھی بات ہے کہ رشتہ داروں سے ملتے رہنا چاہیے، پیار بڑھتا ہے۔ انہوں نے چائے ٹرے میں رکھتے اس کی طرف مسکرا کر کہا۔ درے کو چائے کمرے میں رکھنے کا کہہ کر خود وہ اس کے لیے کھانا گرم کرنے لگی۔ کھانا کھا کے درے کمرے میں چلی گئی پڑھائی کرنے، اور ناز بیگم اپنے کمرے میں۔ چائے تو پہلے ہی ٹھنڈی ہو چکی تھی، اب ان کا پینے کا دل بھی نہیں تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے سریا چچی کیوں آئی تھیں آج؟ مجھے جو لگ رہا ہے وہ میں ابھی سوچ بھی نہیں سکتی، اور آپ بھی یہ بات ابھی ذہن میں بالکل بھی نہیں لائیے گا۔ میری بچی ابھی بہت چھوٹی ہے اور یہ ذمہ داریاں ابھی نہیں نبھا پائے گی۔ ان کے لہجے میں فکرمندی بھانپ کے حسن صاحب نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے گویا تسلی دی۔ آج ان کے چچا اور چچی سریا اگر آئے تھے تو ان کی باتوں سے وہ اندازہ لگا چکے تھے کہ وہ درے کا رشتہ لینا چاہ رہے تھے اپنے بیٹے حامد کے لیے، لیکن ابھی کوئی بھی بات واضح الفاظوں میں نہیں
کہی تھی انہوں نے۔ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں بیگم؟ جانتا ہوں ہماری بیٹی ابھی چھوٹی ہے، میں بھی ابھی اس حق میں نہیں کہ اس پر اتنی بڑی ذمہ داری ڈال دوں۔ آپ بے فکر رہیں، مسکرا کر تسلی دیے، پھر اپنی کتاب کھول کر مطالعہ کرنے لگ گئی۔ البتہ اندر سے فکر مند وہ بھی تھے کہ اگر وہ واقعی انہوں نے سیدھے الفاظوں میں درے کا رشتہ مانگ لیا تو کیا کہہ کر انکار کریں گے۔ وہ جو وجہ وہ بتانا چاہتے تھے وہ ابھی ممکن نہیں تھی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد جب درے کمرے میں آئی تو تب سے وہ کتابوں میں سر دے کر بیٹھی تھی۔ پڑھائی کا سلسلہ تب رکا جب سالار کی کال آنے لگی، جو کہ رات کو اس وقت ضرور آتی تھی سونے سے پہلے، لیکن آج ارمان کی کال نہیں آئی تھی۔ سالار سے بات کرنے پہ پتہ چلا کہ وہ کل ہونے والی میٹنگ کے لیے بزی تھا تو بات نہیں کر سکا، اور اس بات پر درے نے کوئی مسئلہ بھی نہیں بنایا تھا۔ سالار سے بات کرنے کے بعد آج وہ کھڑکی کے پاس بیٹھنے کے بجائے اپنے بیڈ پر ہی بیٹھ گئی اور ارمان کو سوچنے لگی۔ آج موسم ابر آلود تھا، ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی، تو وہاں بیٹھنے کے بجائے اپنے بیڈ پر گھٹنوں کے گرد بازو پھیلا کے بیٹھ گئی تھی۔ میرے ہمسفر، معذرت کہ میں آپ کے ساتھ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر میوزک انجوائے نہیں کر سکتی، ہاں مگر ساتھ بیٹھ کر دیر تک باتیں سننا چاہوں گی تاکہ ہمارا سفر ایک حسین یادگار بنے جس سے رب بھی راضی ہو اور دل بھی راضی رہے۔ میرے ہمسفر، معذرت کہ میں آپ کے ساتھ چلتے ہوئے لوگوں کو یہ باور نہیں کرا سکتی کہ اللہ پاک نے آپ کو کتنی حسین شریک حیات سے نوازا ہے، ہاں مگر تنہائی کے لمحات میں آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہونے دوں گی کہ نبی پاک کی حدیث مبارکہ کے مفہوم ہے کہ بہترین عورت وہ ہے جس کی طرف اس کا شوہر دیکھے اور خوش ہو جائے۔ میرے ہمسفر، معذرت کہ نہیں آتا ہر کام مجھے، کیونکہ میں ممکن نہیں، خامیاں مجھ میں بھی ہیں، مگر جو آپ اپنی پسند کا سکھائیں گے بخوشی سیکھ جاؤں گی۔ میرے ہمسفر، معذرت کہ جب مسجد میں صلاۃ خیر من المون کی صدا آئے اور میں آپ کی نیند کی ذرا پرواہ نہیں کروں گی اور نماز کے لیے بیدار کروں گی، کیونکہ کسب حلال کمانا بے شک آپ کا کام ہے، مگر وہ بھی سچ ہے وقت فجر ملائکہ رزق لے کر آتے ہیں۔ میرے ہمسفر، معذرت کہ مجھے پسند ہے گھر کی چار دیواری، کیونکہ مجھے اس میں تحفظ کا احساس ہوتا، مگر جو محافظ بن کر ساتھ چلیں گے تو باہر بھی جاؤں گی، کیونکہ مجھے آپ پر انحصار کرنا اچھا لگے گا۔ میرے ہمسفر، معذرت کہ شاید سکھا نہ پاؤں آپ کی نسل کو انگریزی زبان، مگر ترتیل سے وہ پڑھ سکیں قرآن ایسا پڑھنا ضرور سیکھوں گی۔ میرے ہمسفر، معذرت کہ میں غصے میں کبھی کبھی تلخ بھی ہو جاتی ہوں، کیونکہ میں انسان ہوں، انسان میں خامیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن کبھی وہ خلوص محبت سے کچھ سمجھائیں تو فوراً سمجھ جاؤں گی۔ معذرت کہ یہاں جھوٹ سننے کی نہیں، آدھی سچائی میری ضمیر کی غذا ہے، سچ جاننا جتنا بھی کڑوا بولیں گے سہ جاؤں گی، کیونکہ میں درگزر کرنا جانتی ہوں۔ میرے ہمسفر، معذرت رات کو عشاء پڑھوا کر ہی سلاؤں گی کہ میں آپ کے بستر کے نیچے جلتی جہنم کی آگ نہیں دیکھ پاؤں گی۔ یہ سب سوچتے پیاری سی مسکان اس کے لبوں پر رہی۔ اس وقت وہ ارمان کو بالکل بھی اپنے ذہن میں رکھ کر نہیں سوچ رہی تھی، وہ بس اپنی زندگی میں آنے والے شریک حیات کے بارے میں اپنے خیالات کو خود سے اظہار کر رہی تھی۔ تبھی پھر سے موبائل رنگ ہوا اور اپنی سوچوں سے باہر نکلی۔ ہاتھ ٹٹول کر موبائل ڈھونڈا تو واٹس ایپ پر ارمان کی ویڈیو کال آ رہی تھی۔ مسکرا کر اس کی کال کو اوکے کیا۔ ابھی وہ حجاب کے حالے میں اپنا خوبصورت چہرہ لیے بیٹھی تھی بیڈ پر۔ السلام علیکم، اس کے ریسیو کرنے پر ارمان نے مسکرا کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، مان بھائی کیسے ہیں آپ؟ اتنا لیٹ ہو رہا، آپ نے کال کیوں کی؟ ابھی صبح کر لیتے۔ درے نے گھڑی میں ٹائم دیکھا کہ جو اس وقت رات کے 1 بجا رہی تھی۔ میڈم آپ کا ٹائم زیادہ ہوا ہے، ہمارا تو ابھی رات شروع ہوئی ہے۔ ارمان نے اپنے ماتھے پر آئے بال پیچھے کرتے اس کو ٹائم کی طرف متوجہ کرایا، جو کہ پاکستان سے 2 گھنٹے پیچھے تھا۔ اوہ میں بھول گئی تھی۔ اب وہ ٹیک لگا کر ریلیکس ہی بیٹھ گئی تھی۔ مجھے پہلے یہ بتاؤ اس وقت تم کیوں جاگ رہی ہو؟ ارمان نے اب کی بار سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ میں پڑھ رہی تھی اور نیند بھی نہیں آ رہی تھی، شام کو سوئی تھی نا اسی لیے۔ درے کو اب محسوس ہوا کہ کافی دیر تک جاگ چکی ہے۔ صحیح وقت پر سویا کرو، اس طرح طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اس کی فکر کرتے کہا تو وہ مسکرا دی۔ جی مان بھائی، آپ کو پتا ہدا نے اپنی ناک چھدوائی ہے؟ درے کو ایک دم جب ہدا کا آج ناک چھدوانا یاد آیا تو جوش سے بولی۔ ہاں پتا ہے، تصویر بھیجی تھی اس نے، اچھی لگ رہی تھی، ویسے تمہیں بھی اچھا لگے گا تمہاری چھوٹی سی ناک پہ۔ ارمان نے اس کو دیکھتے کہا تو درے کو پل میں رنگ بدلا، جس پہ وہ کہکا لگا اٹھا۔ سفید کیوں پڑ رہی ہو؟ واقعی اچھا لگے گا، اس کو قائل کرنا چاہا جیسے۔ ہدا کی نوز
ریڈ تھی پوری، میں پاگل نہیں ہوں اتنا درد لوں پھر پتہ نہیں کب ٹھیک ہو، ناک چڑھا کر کہتی وہ کیوٹ سی بچی لگی ارمان کو۔ مرضی ہے تمہاری بلی، چلو اب سو جاؤ درے جان، صبح تم نے یونیورسٹی بھی جانا ہے۔ ارمان کا درے جان کہنا درے کو کیا ارمان کو خود بھی نوٹ نہ کیا تھا، بے اختیاری میں اس کے منہ سے نکل گیا تھا، میں خود بھی تھکا سا تھا۔ درے کو بھی سونے کا بولنے لگا، جس پہ وہ سارا اس بات میں ہلا کے خداحافظ کہتی کال کاٹ گئی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلے دن ہدا، سحر اور درے یونی سے واپسی پر شاپنگ پر نکلی تھیں۔ ہدا نے جولری شاپ پر خود کے لیے کچھ لینا بھی تھا تو باقیوں کو بھی ساتھ ہی لے گئی۔ جب وہ اپنے لیے نوز پن خرید رہی تھی، ہدا نے درے کو چیئر پر بٹھایا اور اس کو بغیر خبر کیے شاپ کیپر کو اشارہ کیا، جس سے وہ اس کے پاس کچھ نوز پنس، بالیاں اور کچھ ایک لوشن کی بوتل لے کر آیا۔ درے نے چھمبے سے ہدا کو پھر شاپ کیپر کو دیکھا جو اب لوشن اسپرے لیے درے کی طرف بڑھا۔ ایک لمحہ لگا تھا درے کو سمجھنے میں، پھر اگلے ہی لمحے شاپ پر اس کی چیخ برآمد ہوئی، جس پہ سحر دل کھول کے کہکے لگا کر ہنسی، کیونکہ درے کی ناک بھی اب سرخ ہو چکی تھی جس میں چھوٹی سی بالی ڈالی ہوئی تھی۔ تم بہت بری ہو ہدا، میں کبھی بھی تم سے بات نہیں کروں گی۔ درے نے روتے ہوئے شکوہ کناں نظروں سے ہدا کو دیکھا جو دیکھتے کہا، جس پر وہ اس کے صدقے واری گئی، ہائے میری بچی دیکھو کتنی پیاری لگ رہی ہے، لیکن اس سے زیادہ پیاری تم پر نوز پن لگے گی۔ تھوڑے دن ٹھہر جاؤ پھر تمہیں نوز پن دے لینا جب یہ درد ٹھیک ہو جائے گا، اب ہاتھ تو نہ لگاؤ، اس طرح تو اور درد ہوگا۔ چڑیل اس کے گال کو چوم کر ہدایت کرتی آخر پر ٹوک گئی، جب درے نے اپنی ناک کو چھو کے دیکھا۔ تم مجھ سے بات نہ کرو، میں بھائی سے شکایت کروں گی تمہاری، درے نے اپنی طرف سے دھمکی دی، جس پر اب ہدا دل کھول کر ہنسی۔ پھر تینوں نے وہیں لنچ کیا اچھا سا اور گھر واپس آ گئے۔ آفس کی بلڈنگ سے نکلتے پارکنگ ایریا کی طرف جاتے دونوں جا رہے تھے جب سالار نے ارمان کو مخاطب کیا، اگر تم بھی ساتھ آتے تو زیادہ اچھا رہتا۔ ٹھیک کہا، لیکن جانتا تو ہے اگر میں بھی گیا تو یہاں پہ کام کون دیکھے گا، ویسے بھی میں نے بھی ہاں ہی جانا۔ جلدی گاڑی کا دروازہ کھولتے فرنٹ سیٹ سنبھالتے اس نے بات کو سمجھاتے سالار نے سر ہلایا۔ کب کی فلائٹ ہے تیری؟ ڈرائیو کرتے ارمان نے پوچھا۔ اگلے ہفتے کی، پہلی بار اتنے عرصہ رہا ہوں دور، ورنہ پہلے تو بس ایک ہفتہ تک ہی کہیں ٹور ہوتے تھے۔ اس کے جواب دیتے ساتھ ساتھ فائل بھی چیک کر رہا تھا۔ ہاں وہ تو ٹھیک کہا، خیر ہم کون سا گھومنے آئے ہیں، بزنس کے ہی سلسلے میں آنا ہوا ہے۔ گھومنے تو ہم اپنی بیگمات کے ساتھ آئیں گے، ارمان نے آخر پہ شرارت سے کہکا لگایا۔ درے اور سحر کے پہلے سیمسٹر کے پیپر شروع ہو گئے تھے اور اب اس کے لیے بہت محنت بھی کر رہی تھی۔ ایک ہفتے میں ہی ان کے پیپر ختم ہو جانے تھے، پھر آدھے مہینے کا بریک تھا۔ دوسرے سیمسٹر شروع ہونے میں دونوں ساتھ بیٹھ کر پڑھتی تھیں اور جو سمجھ نہیں آتا تھا ہدا کا سر کھاتی تھی۔ ابھی بھی اس کے سر کھانے میں مصروف تھی جب ہدا کو ایک کال آئی اور وہ ایکسکیوز کر کے اٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آئی تو دونوں اس کی معنی خیز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا اس طرح آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہی ہو؟ اس کی نظروں سے کنفیوز ہو کے ہدا جھنجھلا کر پوچھا۔ کچھ نہیں، ہم نے کیا کہا، کچھ بھی تو نہیں، درے نے سحر کو دیکھتے کہا تو وہ اس کی تائید میں سر ہلانے لگی کہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ سر جھٹک کر پھر سے ہدا ان کو پڑھانے میں مصروف ہو گئی۔ جب درے نے مسرور سے سوال کیا، سالار بھائی آ گئے آفس سے؟ ہاں کہہ رہے تھے کہ ابھی آئے۔ یہ سوال اتنا اچانک تھا کہ ہدا نے بے دہانی میں جواب دیا، سمجھ آنے پر سر بھی نہ اٹھا سکی۔ دیکھا میں نے پہلے ہی کہا تھا، سیاں جی کی کال آئی تھی، اس کے ساتھ بزی تھی یہ محترمہ، سحر نے دادی اماں بن کے کہا تو ہدا بلش کرنے لگی۔ تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے، میں کتنی بڑی ہوں تم دونوں سے اور مجھے تنگ کرتی ہو، بعد آ جاؤ ورنہ بہت برا پیش آؤں گی۔ شروع میں روحانسی ہوتی، پھر ہمت کر کے آنکھیں دکھا کے بولی تو وہ الٹا سر لے کر کہکا لگانے لگی۔ ابھی واقعی میں اسے سالار کی کال آئی تھی اور اس کے سامنے بات ہی کرتے یہ دونوں چھیڑتی، لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ ایسے بھی بات نکلوا لیں گی دونوں۔ یہ لو اس کی دھمکی سن لو، بی بی کتنی بڑی ہیں آپ، پتہ سحر اس دن کوئی جاننے والی کو میں نے کہتا سنا کہ ہدا کی عمر میں اس کے 2 بچے تھے اور یہاں دیکھو ہمیں ہی آنکھیں دکھا رہی ہیں۔ درے نے فل افسوس کا اظہار کرتے ہدا کو اس کی غلطی بتائی، جس پر اس کی آنکھیں حیرت کے مارے باہر کو ہوئیں۔ ان دونوں کی بے باکی سن کر پاس پڑا کشن اٹھا کے دونوں کو مارنا شروع کر دیا۔ بے شرم لڑکیوں، شرم کرنے نام کی چیز ہے بھی کہ نہیں؟ ہدا نے ماتھے پر تیوری چڑھا کر کہا۔ سحر یہ شرم کیا چیز ہوتی ہے بھلا؟ درے نے ہدا کو روکنے کا اشارہ کرتے سحر سے معصوم بن کے سوال کیا۔ ارے ہمیں کیسے پتا ہوگا، ہمارے تھوڑے سیاں جی ہیں ان کی طرح؟ سحر نے دوپٹے کا کونا پکڑ کے منہ میں ڈالتے شرم کی ناکام کوشش کرتے کہا تو درے نے اس کی شرمیلی ادا پر منہ چوم لیا۔ ارے واہ میری جان، تیرا سیاں جی میں ہوں تو تجھے کسی اور کی کیا ضرورت؟ درے نے فلمی ہیروئنوں کی طرح باہر بلائے لیتے کہا۔ سحر کو آنکھ مار کے کہا تو وہ
وہ شرما کر دوہری ہونے لگی، آجا میری باہوں میں کہ تجھ کو خود میں سنبھالوں۔ اس کی باہوں میں لیتے گال چومی تو ہدا نے رکھ کر لگائی دونوں کو۔ یہ کیا کر رہی ہو دونوں، ہٹو پیچھے اور پڑھو چپ کر کے۔ ہدا نے دونوں کو ڈرامے سے تنگ آ کر ان کو پیچھے کیا اور پڑھنے پر لگایا۔ ہاں یار چپ کر کے پڑھو ورنہ ان کے ارمان جاگ جائیں گے، اور سرار بھائی تو یہاں ہے بھی نہیں، درے نے سحر کے کان میں گھس کر کہا، لیکن اتنا بھی آہستہ نہیں کہ ہدا نہ سن سکتی۔ تم دونوں کتنی بہت بڑی بے شرم ہو گئی ہو، ہدا نے بے بس ہو کے کہا، اور ان کی باتوں کو اگنور کر کے اپنی بک لے کر بیٹھ گئی کہ ان کی بکواس چلتی رہنی تھی۔ جمعے کے دن خان صاحب گھر پر موجود تھے۔ درے کا آخری پیپر تھا، اس کے بعد چھٹیاں۔ ابھی ناز بیگم کھانے کی تیاری کر رہی تھی کہ ملازمہ نے ان کو سریا بیگم اور ان کے شوہر کے آنے کا بتایا، ساتھ میں ان کی چچی فرخندہ بھی تھیں۔ ارے السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ناز بیگم خوش دلی سے ملی، لیکن دل میں ایک خیال بھی آ گیا کہ ان کے آنے کا مقصد۔ چچی فرخندہ پہلے بتا چکی تھی کہ ان کی سریا چچی آئیں گی کوئی ضروری بات کرنے، لیکن آج آنا تھا یہ نہیں بتایا تھا۔ ہم ٹھیک ہیں، تم سناؤ کیسی ہو اور حسن کیسا ہے؟ سریا بیگم بھی مسکرا کر بولی تو ناز بیگم ان کو اور حامد کے والد کو ڈائننگ روم میں لے گئیں۔ وہ کمرے میں ہے، میں ابھی بلا کر لاتی ہوں ان کو۔ بیٹھنے ڈھا کر وہ خود دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور حسن صاحب کو ان کے آنے کی اطلاع دی۔ چچا جان کیسے ہیں آپ؟ کافی دنوں بعد چکر لگایا آپ نے آج، حامد کے والد ولید صاحب سے مصافحہ کرتے کہا، اور خود بھی دوسرے صوفے پر بیٹھ گئے۔ ہاں بس آج آنا ہی پڑا، کچھ ضروری بات جو کرنی تھی۔ وہ بھی مسکرا کر گویا ہوئے تو حسن صاحب سر ہلا گئے۔ بس بھابھی آ جائیں پھر بات شروع کرتے ہیں۔ آپ اب تک خاموش۔ چچی فرخندہ نے بھی حصہ ڈالا۔ تھوڑی دیر میں ناز بیگم لوازمات کی ٹرے سجا کر لائی اور ان کے آگے پیش کی، تب انہوں نے اپنی بات کا آغاز کیا۔ دیکھو حسن، رشتے میں بڑا ہوں تم سے، لیکن ہمیشہ اپنا بھائی سمجھا تمہیں، حامد کو بھی اچھے سے جانتے ہو، گھر کا پلا بچہ ہے۔ ولید صاحب نے بات کرتے کہا تو ناز بیگم کو اپنا شک یقین میں بدلتا نظر آ رہا تھا۔ گھما پھرا کر بات نہیں کریں گے درے بیٹی، ہمیں اپنے حامد کے لیے بہت پسند ہے اور وعدہ کرتے ہیں کہ اس سے وہ خوشی بھی رکھے گا، ماشاءاللہ سے کماتا ہے۔ تمہارے گھر کی طرح آسائشیں نہیں ہیں اتنی ہمارے گھر، لیکن مجھے یقین ہے کہ حامد اسے ہر طرح سے خوش رکھے گا۔ تم پہ کوئی زور زبردستی نہیں، ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر جواب دینا، نہ ہی ہمیں کوئی جلدی ہے۔ ولید صاحب اپنی بات کہہ کر خاموش ہوئے تو حسن صاحب کو دیکھنے لگے۔ ان کی بات سن کر حسن صاحب کو کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی، لیکن ناز بیگم کنفیوز سی کبھی چچی فرخندہ کو دیکھتی تو کبھی سریا بیگم کو۔ آپ نے ہماری بیٹی کو اپنی بیٹی بنانے کا فیصلہ کیا، یہ بہت خوشی کی بات ہے، لیکن کچھ توقف کے بعد جب حسن صاحب بولنا شروع کیا تو چچی فرخندہ نے بیچ میں ہی بات کاٹ دی۔ لیکن کیا بھائی صاحب، حامد اچھا لڑکا ہے، گھر کا دیکھا بھالا، اچھی شکل، اچھی جاب، اچھا اخلاق، اور آپ تو اسے اچھے سے جانتے بھی ہیں، تو اس سے لیکن اس کا کیا جواز بنا رہے ہیں؟ چچی فرخندہ نے خاصے بیزار ہو کر کہا، جسے ان کی بات بہت ناگوار گزری ہو ان کو۔ بات یہ نہیں فرخندہ، بات یہ ہے کہ ہم نے ابھی اس کی شادی کا نہیں سوچا، وہ ابھی پڑھ رہی ہے اور جب تک وہ پڑھائی مکمل نہیں کر لیتی تب تک ہم اس پر اس بارے میں کسی قسم کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے۔ ناز بیگم نے رسانہ سے سمجھانا چاہا تو وہ سر جھٹک کر رہ گئیں۔ تو ہم کون سا اس کی پڑھائی میں رکاوٹ ڈالیں گے، جتنا چاہے پڑھ لے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ سریا بیگم نے بھی اپنی چپ توڑی، آپ کو ایسا سوچا ہمیں اچھا لگا، لیکن ابھی ہم معذرت خواہ ہیں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ آخرکار حسن صاحب کو ہی صاف الفاظ میں انکار کرنا پڑا، کیونکہ وہ ارمان اور سالار کے آنے کے بعد ہی کچھ فیصلہ کر سکتے تھے اس بارے میں۔ ان کی بات پہ چچی منہ پھلا کر بیٹھ گئی، البتہ سریا بیگم بھی خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حامد کے والد اور والدہ چلے گئے تو چچی فرخندہ نے ان سے تفتیش شروع کر دی۔ آخر کیا کمی ہے حامد میں، کیا سمجھانا چاہتے ہیں آپ بھائی صاحب، کیوں انکار کر رہے ہیں، کس کے لیے آپ نے درے کو بٹھا کر رکھا ہے، ہمیں بھی تو پتہ چلے، یا پھر خود ہی کوئی پسند کر کے بیٹھی ہے یہ؟ چچی فرخندہ اپنی تمیز بھلا خاصے تیز لہجے میں بولی کہ حسن صاحب کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات آئے۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ چچی جان؟ درے نے اندر آتے حیران ہوتے اپنی چچی سے پوچھا، جو شاید نہیں یقیناً اس کے کردار پر انگلی اٹھا رہی تھی۔ وہ ابھی یونیورسٹی سے پیپر دے کر واپس آئی تھی، جب ڈرائنگ روم میں اپنے ذکر سنتے وہیں آ گئی اور چچی کو اپنے بارے میں ایسے الفاظ کا استعمال کرتے دیکھ کر اسے بہت حیرت ہوئی۔ ارے صبح صحیح کہہ رہی ہوں میں، کیا تم ارمان کے انتظار میں نہیں بیٹھی ہوئی، اس سے عشق معشوقی نہیں چلا رہی، روز دیر تک باتیں کرتی ہو، اس سے یاد تو آتی ہوگی نا؟ چچی اس کی طرف مڑتی ہوئی کڑے تیوروں سے کہنے لگی کہ درے نفی میں سر ہلاتی اپنی ماں کے پاس گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ کیسے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نفی کرتے وہ مسلسل آنسو بہائے اپنی صفائی لے
صفائی پیش کر رہی تھی۔ ارے بس بس رہنے دو، جانتی ہوں ایسے ہی نہیں وہ تمہیں درے کہتا۔ بس بہت ہو گیا فرخندہ، یہاں سے ابھی دفعہ ہو جائے اس سے پہلے کہ مجھے سے ہاتھ اٹھ جائے۔ حسن صاحب ایک دم غرا کے گویا ہوئے کہ چچی ایک پل کو سہم سی گئیں۔ ہاں جی، اب تو بیٹی کے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے ہیں، اس لیے مجھے اب چپ ہی کروائیں گے۔ وہ جانے اور بھی کیا کہہ رہی تھی، لیکن درے اب سننے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ ماما میں نہیں، ایسا نہیں ہے، مان بھائی آپ سے بھی بات کرتے، سب سے کرتے، سالار بھائی بھی مجھے درے کہتے۔ مان بھائی نے کبھی ایسا نہیں کہا مجھے، درے روتی اپنی ماں کے گلے لگی کہہ رہی تھی، اور ناز بیگم بھی بس رو دینے کو تھی کہ فرخندہ جس کو وہ اپنی بہن کی طرح مانتی ہی نہیں سمجھتی بھی تھی، اور وہ اس کی بیٹی پر الزام لگا رہی تھی۔ ہمیں یقین ہے تم پر بیٹا، جانتے ہیں کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا، بس رونا نہیں۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامتی ناز بیگم نے پیار سے کہہ کے گلے سے لگایا تو درے ہچکیوں سے رونے لگی۔ آخر تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو فرخندہ، کیا بگاڑا ہے میری بچی نے تمہارا؟ ناز بیگم نے غصے سے پوچھا تو وہ سر جھٹک گئی۔ میں نے کیا کہنا بھابھی، آپ کو خود نظر آنا چاہیے کہ یہ آپ کی ناک کے نیچے اپنے ہی منہ بولے بھائی سے چکر چلا رہی ہے۔ معاف کریں بھائی صاحب، لیکن آپ کو اس کا فیصلہ کر لینا چاہیے۔ اب چلتی ہوں، درے کو گھورتی ہوئے نحوست سے کہتی اپنی کامیابی پر مکاری سے مسکرا کر چلی گئی۔ چچی فرخندہ نے پہلے درے کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ارمان اس کو پسند کرتا ہے، اور جب وہ واقعی اس کے بارے میں سوچنے لگی تو اس پر الٹا الزام لگا دیا۔ دوسری طرف حامد کو بھی یقین دلایا کہ اس کا رشتہ درے سے ہی ہوگا، اور اس کی فیملی کو بھی قائل کر دیا اس بارے میں کہ وہ حامد کا رشتہ درے سے کر دیں۔ ثریا بیگم تھوڑی چلاک خاتون تھی تو ان کا گھر باہر دیکھ کر مان گئی کہ اونچے لوگ ہیں ہم سے، ان سب کے پیچھے چچی فرخندہ نے کیا سوچ کے رکھا تھا یہ تو اب وقت ہی بتانے والا تھا۔ فرخندہ چچی نے جو اب ان کے جانے کے بعد حسن صاحب اور ناز بیگم سے کہا وہ اس سب کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ ان کی لاڈلی بیٹی پر الزام لگا دیا۔ ابھی ناز بیگم درے کا سرہانے بیٹھی پریشانی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی، کیونکہ درے اس بات کے بعد بہت روئی تھی اور خود کی طبیعت بھی خراب کر لی تھی۔ اللہ ہدایت دے اسے، فرخندہ کو پتہ نہیں اس نے ایسا کیوں کہا، کیسے میری بچی نے اپنی حالت خراب کر لی ہے۔ ناز بیگم نے اپنے آنسو پوچھتے کہا، وہ جتنا افسوس کرتی فرخندہ کی حرکت پر اتنا کم تھا، آخر کو اس کی بھی بیٹیاں تھی دو، کیا اسے خوف خدا نہیں تھا؟ آپ پریشان نہ ہو، ہم اس بارے میں سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ سالار سے ایک بار بات ہو جائے، لیکن تب تک آپ نے اسے کچھ بھی نہیں بتانا جب تک میں بات نہ کر لوں اس سے۔ درے کا ماتھا چومتے انہوں نے ناز بیگم کو سالار کو کچھ بھی بتانے سے منع کیا۔ کس کو کیا نہیں بتانا بھائی، ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ دروازے سے آتی مسکراتی آواز پہ دونوں نے اس سے دیکھا تو خوشی سے اس کی طرف بڑھے۔ سالار میری جان کیسا ہے میرا بیٹا؟ ناز بیگم نے اس کا منہ ماتھا چوم کر شدید جذبات سے کہا۔ سالار نے آج آنا تھا، اس نے آنے کی خبر کسی کو بھی نہیں کی تھی، وہ ایک سرپرائز تھا، لیکن اگلے ہی پل وہ خود بری طرح سرپرائز ہوا جب اس نے درے کو بیڈ پہ لیٹے پایا۔ درے میں ٹھیک ہوں ماما، لیکن درے کو کیا ہوا ہے؟ ان کو ہاتھ چومتا وہ درے کے بیڈ کے قریب بیٹھتے فکرمند لہجے میں بولا، کچھ نہیں بیٹا، بس اداس ہو گئی تھی آپ دونوں سے، اسی لیے دوائی دے کر ٹھیک ہے، ہو جائے گی شام تک انشاءاللہ، تم فکر نہیں کرو۔ بتاؤ کہ تم اچانک کیسے آ گئے؟ بھوک لگی ہے، کھانا لاؤں اپنے بچے کے لیے؟ ناز بیگم بات کو دباتے ہوئے بولی اور اس کے آنے کا پوچھا، جس پر اس نے بتایا کہ وہاں پہ کام سب سیٹ ہے تو جلدی واپس آ گیا، لیکن ایک بار پھر چکر ضرور لگائے گا وہاں کا۔ بیٹے ارمان بھی آیا ہے آپ کے ساتھ؟ حسن صاحب نے پوچھا تو سالار نے بتایا کہ اس کو وہاں پر ابھی کام ہے جس کی وجہ سے وہ وہیں رک گیا، تھوڑے عرصے بعد وہ بھی پاکستان کا آ جائے گا۔ جس سے انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ درے کیا ہوا میری گڑیا اتنی اداس ہو گئی ہے؟ طبیعت ہی بگاڑ لی اپنی؟ دیکھو میں آ گیا ہوں۔ سالار اس کے سرہانے بیٹھا آہستہ سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے کہا۔ تبھی ناز بیگم نے اس کو کھانے پہ بلا کے آ کر کھانا کھا لے، پھر درے کے پاس آ جائے۔ کھانے سے فارغ ہو کے وہ درے کے پاس ہی آ گیا تھا، تھکا ہوا تھا تو وہیں بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ بھی لگ گئی۔ اب ہم کیا کریں گے؟ سالار بھی آ گیا ہے، آپ بات کریں اس سے اور کوئی حل ڈھونڈنے۔ کمرے میں آتی ناز بیگم نے حسن صاحب سے کہا جو خود بھی سوچوں میں گم تھے، ان کی بات پہ سوچوں سے نکل کر متوجہ ہوئے۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ بات کروں اس سے پہلے کہ چاچو ولید ہم پھر سے بات کریں رشتے کی، ان کو انکار کرنا مشکل ہو جائے گا۔ انہوں نے پھر پرسوچ لہجے میں کہا، بس آپ جلدی سے کریں تاکہ ہم بھی کسی فیصلے پر پہنچیں۔ ارمان سے بھی تو بات کرنی ہوگی نا، وہ اتنی جلدی تو نہیں ہو سکتا نا، آپ صبر کریں اور درے جو ان باتوں سے نکالیں اور سمجھائیں کہ سب ٹھیک ہے۔ وہ پریشان نہ ہو، سنجیدگی سے ان کی طرف مڑ کے جواب دیا، جی ٹھیک ہے، بس اللہ میرے بچوں کے نصیب اچھے کرے، آمین آمین۔ درے کی جب آنکھ کھلی تو اپنے قریب اپنے بھائی کو نیم دراز دیکھا جو سو رہا تھا اور شاید ریلیکس نہیں لگ رہا تھا۔ درے کو لگا کہ وہ اس کو خواب ہے کہ بھائی پاس بیٹھا ہے۔ کافی دیر اس کو دیکھنے کے بعد درے نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ کو چھوا تو اسے حیرت ہوئی کہ واقعی میں بھائی یہاں پر موجود ہیں۔ ایسا سالار بھائی آپ کا بھائی؟ درے اٹھ کر وہیں اس کے سینے پر سر رکھ کے رونے لگ گئی، جس پہ سالار جو گہری نیند میں جا چکا تھا وہ اس کا سر سینے سے محسوس کرتا اٹھ گیا۔ درے میری جان کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ بھائی آ گیا واپس، بس اب چپ کر جاؤ، پہلے ہی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور نہ بگڑ جائے۔ پیار سے اس کو بہلاتے کہا،
میں نے آپ کو بہت یاد کیا، اتنی دیر سے آئے آپ۔ معصومیت سے منہ بناتی شکوہ کیا تو سالار مسکرا اٹھا۔ اس وقت وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس دے کر کچھ دیر پہلے ہونے والے واقعے کو فراموش کر چکی تھی۔ بھائی کی جان، بھائی نے بھی آپ کو بہت مس کیا۔ اس کے سر کا بوسہ لیتے کہا۔ پھر دونوں نے مل کر باتیں کی، کچھ اپنائیت بھرے شکوے تھے، کچھ راز والی باتیں، جس پر سالار کھلکھلا اٹھا۔ باتیں کر کے اس کو آرام کی تلقین کرتا خود بھی روم میں چلا گیا کہ آرام کر سکے۔ اس کے جانے کے بعد درے کے ذہن میں ایک بار پھر سے وہ والا واقعہ گزرا جس میں اس کو کردار پر انگلی اٹھائی گئی تھی۔ وہ بھولی کہاں تھی، بس اپنے بھائی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ارمان کو وہ اپنا آئیڈیل سمجھنے لگی تھی، اس سے بات کر کے اچھا لگتا تھا۔ وہ اپنے آپ سے اس بات کا اعتراف کبھی نہ کرتی کہ وہ اس سے محبت کر بیٹھی ہے، وہ بس اس کو وقتی کشش سمجھ رہی تھی۔ اب وہ اس بات پر شکر گزار بھی تھی کہ اس نے ارمان کو اپنے جذبات سے آگاہ نہیں کیا تھا، لیکن جو چچی نے اس کے بارے میں کہا، وہ منہ بولے بھائی سے عشق لڑا رہی ہے، یہ بات اس کو توڑنے کے لیے کافی تھی۔ اللہ تعالیٰ، آپ تو جانتے ہیں نا کہ میں ایسی نہیں ہوں، تو چچی کو کیوں نہیں پتہ چلا؟ وہ تو خود مجھے کہتی تھی کہ ارمان بھائی مجھے پسند کرتے ہیں اور اب شادی بھی ان سے ہی ہوگی، اور اب جب میں نے اس بات کے لیے تیار ہوئی تھی تو مجھے ہی برا کہہ دیا، میرے ہی کردار پہ کیچڑ ڈال کر چلی گئی۔ ان کے ضبط پھر سے جواب دے گیا تو گھٹنوں میں منہ دیے رو دی۔ میں نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا، پھر یہ کیوں ہوا میرے ساتھ؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ جی، آپ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں نا، تو کیوں ایسا ہوا؟ آپ پلیز مان بھائی کو بھیج دیں تاکہ وہ یہاں آ کے سب کو بتائیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے آنسوں کو صاف کرتے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے وضو کے لیے اٹھی، کیونکہ ابھی رات کے پچھلا پہر تھا، تو سوچا کہ تہجد کی نماز ادا کر لے۔ نماز پڑھ کر تھوڑا سکون ملا تو پھر اپنے بہتری کے لیے دعا کرنے لگی۔ جی اللہ تعالیٰ، میں صبر کر رہی ہوں، میں نے صبر کو نہیں چھوڑا، آپ بس سچی جان کو بتائیں کہ میں ایسی نہیں ہوں، مجھے ایسا نہ کہیں کہ میں نے بھائی کے ساتھ۔ اس کے آگے الفاظ ادا کرتے درے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ صبح کی اذانیں ہونے لگی تھیں اور اب بھی وہ ہنوز اسی حالت میں جائے نماز پر بیٹھی ہاتھ دعا کے لیے اٹھا کر رکھے ہوئے تھے۔ میرے حق میں بہتر کر دیں اللہ جی۔ اپنے چہرے پر ہاتھ پھرتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن کمزوری کی وجہ سے اگلے ہی پل لڑکھڑا گئی۔ ناشتے کی ٹیبل پر سب بیٹھے تھے۔ سالار ابھی بھی فریش ہو کر آیا تھا، اس کو آئے 2 دن گزر چکے تھے، لیکن گھر پر اس ٹاپک پہ دوبارہ بات نہ چلی۔ چچی شائستہ کو بھی جب ناز بیگم نے بتایا تو وہ بھی حیرت کے مارے کچھ بول نہ پائیں کہ فرخندہ ایسی حرکت کر سکتی ہے، جبکہ ہدا 2 بار آ کے درے کی خبر لے چکی تھی، جو اپنی طبیعت خرابی کی وجہ سے ہدا سے ملی نہیں تھی۔ ابھی درے بھی ہلکا سا ہی ناشتہ کر رہی تھی اور ذہن میں آنے والے خیالات کو بار بار جھٹک رہی تھی، جب حسن صاحب کا فون آیا۔ نمبر دیکھ کے ان کے چہرے پر پریشانی کی لکیریں واضح ہوئیں، جو ناز بیگم کے ساتھ ساتھ سالار نے بھی اچھے سے نوٹ کی۔ دعا سلام کے بعد ان کی بات شروع ہوئی تو سالار نے ان کے تاثرات پر غور کیا جو بدل رہے تھے۔ مصنوعی مسکراہٹ سجائے وہ بات کر رہے تھے۔ جی دراصل 2 دن پہلے سالار آیا تو میں اس سے مشورہ کر کے آپ کو جواب دوں گا۔ جی باقی جو اللہ کو منظور وہ تو ہو کے رہے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ آخری کلمات کہتے انہوں نے موبائل ٹیبل پر رکھا اور کسی سوچ میں چلے گئے۔ ناز بیگم ان کی بات کرنے کے طریقے سے ہی بھاپ گئی تھی کہ کس کا فون تھا۔ البتہ درے ان سب سے انجان، کھانا کھا کر اٹھ چکی تھی، اس نے سب اللہ پر چھوڑ دیا تھا، تو اس بات سے اب اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس سے شادی ہوتی کس سے نہیں، کیونکہ ارمان نے بھی تو اس سے وعدہ نہیں کیا تھا ساتھ جینے کے، تو وہ اندر سے مطمئن تھی۔ بابا کس کی کال تھی اور آپ پریشان کیوں ہو گئے؟ ان سے بات کرنے کے بعد سالار نے ناشتہ ختم کرتے اپنے والد کو اپنی طرف متوجہ کیا، جو گہری سوچ میں تھے، جبکہ ناز بیگم خاموشی سے کھانے کے برتن لے کر کچن میں چلی گئیں کہ باپ بیٹے آرام سے بات کر لیں۔ بیٹا ولید چچا درے کا رشتہ مانگ رہے ہیں اور میں انہیں ٹال رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا انکار کس وجہ سے کروں۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہا، کیا مطلب، کیا وجہ بتانی ہے؟ آپ ان کو انکار کر دیں کہ ہم نے اس بارے میں ابھی نہیں سوچا۔ اس نے فوراً جواب دیا، لیکن بیٹا اس طرح اچھا نہیں لگتا بغیر کسی وجہ کے انکار کرنا۔ ہم نے ان کو کہا تھا کہ ابھی نہیں کرنی شادی، لیکن وہ بضد ہیں کہ درے کو شادی کے بعد پڑھنے دیں گے، وہ چاہتے ہیں کہ سائمہ حامد کی بہن کے ساتھ ہی حامد کی بھی شادی ہو جائے، اس لیے وہ جلدی کر رہے ہیں۔ حسن صاحب نے تفصیل بتائی۔ آپ نے ارمان کو بتایا؟ آپ جانتے بھی ہیں؟ بیٹا تم بات کرو اس سے تاکہ وہ عباس سے بات کرے، ورنہ میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ تو سالار سر ہلا گیا۔ میں آج ہی اس کو ساری صورتحال بتاتا ہوں، پھر دیکھتے وہ کیا کہتا۔ سالار نے کئی بار ارمان کا فون ٹرائی کیا، لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ ہوئی بات ارمان سے، حسن صاحب نے سالار کو اپنے کمرے میں بلاتے پوچھا، جس پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ لگتا ہے کہیں مصروف ہے اس لیے کال نہیں اٹھا رہا، جیسے ہی میری کال دیکھے گا تو وہ کال بیک ضرور کرے گا۔ جب سے سالار آیا تھا تب تو اس سے بات ہو پا رہی تھی، لیکن اب پتہ نہیں کیا مشکل آئی تھی کہ ارمان کا بارہا نمبر ٹرائی کرنے پر بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ یہی بات سالار کو الگ پریشانی میں ڈال رہی تھی۔ کیا ہوا بھابھی، آپ ابھی بھی کال نہیں اٹھا رہے؟ خدا نے جب سالار کو پریشان سا سیڑھیوں پہ بیٹھے دیکھا تو اس کے پاس آ کے پوچھنے لگی، پتہ نہیں کیا مسئلہ بن گیا، کال اٹھا تو تب پتہ تو جب بات
جب کال جائے بھی مسلسل نمبر بن جا رہا ہے 2 دنوں سے۔ موبائل پر نظر جماتے کہا مجھے بہت فکر ہو رہی ہے سالار، کیا ہو گیا اب کیا ہوگا؟ اب اس کے کندھے پر سرکتے نم لہجے میں بولی تم فکر نہ کرو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ وہ لوگ بہت اصرار کر رہے ہیں، مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں، ارمان بھی رابطہ نہیں کر رہا، اس طرح سے پھنس گئے ہیں ہم۔ سالار نے بے بسی سے کہا ہمارے پاس کوئی ٹھوس وجہ بھی نہیں انکار کی، درے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں سب، اور اوپر سے ارمان، ساری بات تو یہی آ کے رکتی ہے کہ ارمان سے بات کرنی ہی ہے جو ہو ہی نہیں پا رہی۔ سالار کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے، ایک تو سب نے اس سے بات چھپائی اور جب پتہ چلی تو ارمان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، بے بسی ہی تھی۔ بس اب آپ ان کو کہہ دیں کہ درے کی شادی ارمان بھائی سے کرنی ہے۔ ہدا نے دل میں آتی بات کہی دی وہ تو ٹھیک ہے ہدا، لیکن یہ بات پہلے ارمان سے پوچھ لی، ہم ایسے ہی تو نہیں کہہ دیں گے کہ ان دونوں کی شادی کرنی ہے، اور اگر بعد میں ارمان نے انکار کر دیا تو پھر بات اور پھیلے گی کہ سالار نے بات چھوڑ دی تو ہدا سمجھ کے سر ہلا گئی۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا، اندر چلیں کھانا کھا لیں۔ ہدا نے اٹھتے کہا نہیں وائف بھوک نہیں ہے، مجھے ارمان کی فکر ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیوں موبائل بند ہے اس کا۔ اس نے ہاتھ پکڑ کے اپنے پاس دوبارہ بیٹھاتے کہا اللہ خیر کرے گا، میں درے کے پاس جانا ہے۔ وہ چپ سی رہنے لگ گئی ہے آج کل، ہدا نے التجائی انداز میں کہا تو سالار مسکرا اٹھا مجھے بہت اچھا لگا جب تم مجھ سے جڑے سارے رشتوں کی فکر کرتی ہو۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے کہا تو اس نے ناراضگی سے دیکھا صرف آپ سے جڑے نہیں میرے بھی وہ کچھ لگتے ہیں سالار، میرا بھی ان سب سے گہرا رشتہ ہے۔ اس نے منہ بنا کر کہا تو سالار ہلکا سا ہنس دیا ہاں بالکل ٹھیک ہے، لیکن ابھی کچھ وقت میرے پاس رہو پھر چلی جانا، ویسے بھی ابھی وہ نماز پڑھ رہی ہوگی۔ سالار نے اپنے حصار میں لیتے گھڑی پر دیکھا دیا اور بتایا تو وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گئی اور باتیں کرنے لگی۔ آپ ان کو کال کر کے کہیں گے ہماری درے کی شادی ارمان سے ہوگی، ناز بیگم نے حسن صاحب کے پاس بیٹھتے کہا۔ ارمان کا کیسے کہہ دے جب انہوں نے خود ابھی رشتے کی بات ہی نہیں کی، اگر عباس نے کوئی بات کی ہوتی تو مجھے سکون ہوتا کہ کم از کم اس نے مجھے امید تو دلائی، لیکن ایسی تو کوئی بات کی ہی نہیں کبھی۔ انہوں نے ناز بیگم کی طرف دیکھتے کہا ویسے حسن صاحب ذرا دھیان سے سوچے، حامد اتنا برا لڑکا بھی نہیں ہے، وہ خوش رکھے گا ہماری بیٹی کو۔ اگر تھوڑے دنوں تک ارمان کے متعلق کوئی مثبت جواب نہ ملا تو آپ ان لوگوں کو ہاں کہہ دیجیے گا، میں نہیں چاہتی کہ میری بچی دوسروں کے طعنے برداشت کرے، پڑھائی کا کیا وہ تو شادی کے بعد بھی ہو جائے گی۔ انہوں نے دل پہ پتھر رکھ کر کہہ دیا ورنہ ارمان تو شروع سے ہی اپنا بیٹا تھا کہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ درے کو خود سے دور بھی بھیجنا پڑے گا، لیکن آج کل جو سوسائٹی میں باتیں ہو رہی تھیں وہ ان کو حامد کے متعلق سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ یہ آپ اچھے کی امید کریں، بس اس میں کوئی شک نہیں کہ حامد ایک اچھا لڑکا ہے اور اچھا شریک حیات بھی ثابت ہوگا، بس آپ دعا کریں کہ ارمان سے رابطہ ہو جائے کسی طرح۔ کافی سوچ بچار کے بعد وہ بھی ایک فیصلے پر پہنچے تو ناز بیگم نے کہا